بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 788 ہے، 788، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51 and 52، 51 اور 52۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، یصیبنا ہمیں پہنچے گا، الا مگر، ما وہی جو، کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہی ہے، مولانا ہمارا کارساز، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، المؤمنون مومن۔ قل کہہ دیجئے، حل تربصون نہیں تم انتظار کرتے، بنا ہمارے معاملے میں، الا مگر، احدا ایک کا، الحسنین 2 بھلائیوں میں سے، وَنَحْنُ اور ہم نتربص انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے حق میں، ان یہ کہ یصیبکم پہنچائے تمہیں، اللہ بعذاب عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او یا بأیدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا لہذا تم انتظار کرو، انا بلا شبہ ہم بھی، معکم تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 2، وہ ہمارا رکھوالا ہے، اللہ۔ نمبر 3، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، کہہ دو کہ تم ہمارے لیے جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخرکار 2 بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے۔ نمبر 5، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے۔ نمبر 6، بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ مصیبت یا راحت جو بندوں کو پہنچتی ہے، وہ کسی انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت ہو یا راحت جو بندوں کو پہنچتی ہے، وہ کسی انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے پر موقوف نہیں ہے۔ انسان کی اس میں اس انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے حسد اور بغض رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس پر مصیبت آئے، تو صرف اس کے چاہنے سے کسی پر مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت تو وہی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مصیبت کا تعلق مقدر سے ہے، اور مقدر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے سے ہے۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان منافقوں سے کہ جن کو تمہارا مصیبت میں مبتلا ہونا اچھا لگتا ہے، ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آپ وہی
ہمیں وہی حالت پیش آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے. کسی بھی انسان کی خوشحالی اور بدحالی، کسی بھی انسان کی بیماری یا صحت، کسی بھی انسان کی مصیبت یا راحت، کسی بھی انسان کا غم یا اس کی خوشی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور مقرر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا. ایک بلا ہے، وبا ہے، جو طاعون ہے، بیماری آتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا. اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، وہ شہید مرے گا. بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہے. کرونا بیماری یہ بھی ایک قسم کی وبا ہے، وبائی مرض ہے. بندے مومن کو اس وقت میں گھبرانے کی، مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اس کے فیصلے اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان اس کے ارادے کے بغیر مر نہیں سکتا. کوئی بھی انسان اس کے ارادے کے بغیر بچ نہیں سکتا. اس لیے شہید کی موت اگر مرنا ہے تو تیار ہو جاؤ، جہاں بیماری ہے وہیں پر رہو، استقامت کے ساتھ رہو، اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اللہ تبارک کو تعالیٰ کے حوالے کرو. افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میری صحت، میری بیماری، میرا نفع، میرا نقصان، میری مصیبت، میری راحت، میرا آرام، میرا دکھ، میری خوشی، سب کچھ میرے رب کے ارادے پر موقوف ہے. اور پھر موت آ گئی تو شہید مریں گے انشاءاللہ. مومن خیر سے خالی نہیں ہے، ہر حالت میں اس کو خیر ہے جبکہ اس کے دل میں ایمان. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہے. ہم سب اللہ کے بندے، اللہ کی مشیت یعنی ارادے اور اس کی قدرت اور طاقت کے دائرے میں. ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے فیصلے پر شکوہ و شکایت نہ کریں، احتجاج نہ کریں، مایوسی کے بجائے اس کے فیصلے پر راضی اور خوش ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. بریانی کا مزہ چکھتے ہیں، ہم حلیم کا مزہ چکھتے ہیں، چکن کا مزہ چکھتے ہیں، فلاں کا مزہ چکھتے ہیں. ارے آئیے ذرا ہم اپنے ایمان کا مزہ چکھیں. ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ٹیسٹ کب ملے گا؟ جب آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا. اس کے بعد مزید یہ بات بتا دی گئی: وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، یعنی ہمارے کاموں کو بنانے والا وہی ہے، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں: خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان اپنا کام تو کر سکتا ہے مگر اپنا کام بنا نہیں سکتا. انسان کے پاس کام کرنے کی طاقت ہے، کام بنانے کی طاقت نہیں ہے. کام بناتا ہے اللہ. انسان تجارت کر سکتا ہے مگر تجارت میں نفع صرف اور صرف اللہ دیتے ہیں. انسان جہاد کر سکتا ہے مگر جہاد میں فتح اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. سورہ انفال کی آیت میں ہے: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے کاموں کو بنانے والے ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ اسی رب ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ کریں. قرآن مجید میں بار بار توکل کے بارے میں فرمایا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور 22 میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. مسلمانوں پر پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو خوشی ہوتی تھی. انہیں اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب دیا گیا: پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں یہی انتظار کرتے ہو کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے. بس تم انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اللہ